اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کربلا میں یزیدی فوج کے 3 سپہ سالار، 3 مختلف کردار، عمر بن سعد، شمر بن ذوالجوشن اور حر بن یزید الریاحی۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹوں میں تھے، اتنے میں ان کا بیٹا عمر آیا۔ یہ عمر بن سعد وہی ہے جو سیدنا امام حسین علیہ السلام سے لڑا اور جس نے دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا، میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر وہ اترا اور بولا، آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں کے پاس رہائش پذیر ہو گئے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ سلطنت کے بارے میں باہم لڑ رہے ہیں، یعنی آپ اپنا حصہ کب مانگیں گے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور کہا، خاموش رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو، گمنام یعنی گوشہ نشین ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7432۔ عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کر کربلا میں آیا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، وہ المعروف فاتح ایران و عراق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ اپنے مشہور باپ کی وجہ سے تیزی سے ترقی پاتا ہوا سپہ سالار بن گیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ بدری اصحاب یعنی جنہوں نے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف پہلی جنگ لڑی ان میں شامل ہیں، اور آپ مولا علی علیہ السلام سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ ہمیشہ ان کا معاویہ بن ابی سفیان سے اختلاف رہتا تھا، اس وجہ سے جو ان کے دور ملوکیت میں مولا علی علیہ السلام پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، اس کا تفصیلی بیان ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ ابھی اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو بکر بن خالد تابی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو گالی دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا، کیا واقعی ہی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی انہیں گالی دی ہوگی۔ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا علی علیہ السلام کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر میری مانگ یعنی سر کے درمیانی حصے پر آرا بھی رکھ دیا جائے، یعنی مجھے انکار کرنے پر اپنی جان چلے جانے کا خوف ہو اور مجھے مجبور کیا جائے کہ میں سیدنا علی علیہ السلام کو گالی دوں، تو میں پھر بھی انہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی علیہ السلام کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8208 اور 8190۔ قال شیخ البانی و شیخ زبیر علیزئی و شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر فی فضائل صحابہ اسنادہ صحیح۔ حضرت سعد بن مالک یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابی وقاص ان کی کنیت تھی۔ ان کے فضائل میں صحیح مسلم میں سیدنا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو کسی کے لیے جمع نہیں کیا، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، مگر سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن ان سے فرمایا، اے سعد تیر برسا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6233۔ عمر ابن سعد کی عجیب بدقسمتی ملاحظہ ہو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، یعنی ایران، عراق، کوفہ، یہ سارا علاقہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہی فتح کیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام سے اتنی محبت رکھنے والے شخص کا بیٹا اپنے باپ کے فتح کیے ہوئے علاقے میں ہی مولا علی علیہ السلام کے فرزند حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے چین حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے کربلا میں آیا۔ گزشتہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عمر ابن سعد کے دل میں امارت و سلطنت کا لالچ تھا۔ یزید کو عمر کی کمزوری کا خوب علم تھا۔ یزید نے عمر ابن سعد کو لالچ دیا کہ اگر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کے راستے سے ہٹا دے تو وہ اسے رے کا گورنر بنا دے گا۔ رے یعنی ایران، عراق، افغانستان تک کا علاقہ، اس سارے علاقے کو رے کہا جاتا تھا۔ انعام کا وعدہ عمر کی خواہش کے مطابق تھا، مگر عمر جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح امام حسین کو یزید کی بیعت پر راضی کر لے اور اسے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا مجرم نہ بننا پڑے۔ چنانچہ وہ
कई दिन तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुज़ाकरात करता रहा। कूफा का यजीदी गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चाहता था कि उमर इब्न साद जल्द अज जल्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम तमाम करे। जब इसने देखा कि उमर इब्न साद ख्वाह मख्वाह मामले को लटका रहा है तो इसने एक और सिपा सालार शिमर बिन ज़िलजोशन को ये पैगाम देकर भेजा कि उमर फ़ौरन जंग शुरू करे और इमाम हुसैन को शिकस्त देकर यजीद से अपना इनाम वसूल करे। दूसरी सूरत में उमर को बर्खास्त करके खुद कमान संभाल ले और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम तमाम करे। जब शिमर बिन ज़िलजोशन ने गवर्नर का पैगाम उमर को पहुंचाया तो उमर अपना ओहदा जाते हुए देखकर फौरन जंग के लिए तैयार हो गया। उमर जानता था कि वो गलत काम करने जा रहा है, मगर अपने ओहदे और लालच की खातिर सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो गया। शिमर बिन ज़िलजोशन। शिमर कूफा के यजीदी गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का करीबी साथी था और इसके हर जायज़ व नाजायज़ हुक्म पर बिला सोचे समझे तामील को तैयार रहता था। एक बदकिरदार और बदमाश सिफ्त शख्स था और ये बराह रास्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेरहमाना कत्ल में मुलविस था। हुर बिन यजीद अर-रियाही। हुर भी यजीदी फौज का एक सिपा सालार था। इसका पूरा नाम हुर बिन यजीद बिन नाजिया अल-तमीमी अल-यरबूही अर-रियाही है। इसको हुर बिन यजीद अल-तमीमी भी कहा जाता है। इसके ज़िम्मे ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले की निगरानी करना है और इन्हें कूफा में दाखिल नहीं होने देना। इसने अहकामात की तामील की और करबला के मकाम पर काफ़िले को रोक दिया। हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कोई बदतमीजी ना की। करबला में जब शिमर बिन ज़िलजोशन की आमद के बाद हालात दिगरगूं हो गए और मामलात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल की जानिब बढ़ गए तो हुर बहुत परेशान हो गया। हुर ने फैसला किया कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में शामिल नहीं होगा। इसने इस मकाम पर अपने ओहदे को लात मार दी और अपने चंद साथियों समेत हुसैनी लश्कर में शामिल हो गए और बानिए इस्लाम के नवासे के कदमों में जान निसार कर दी।